الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قابل قدر عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج یہ ختم بخاری کے تقریب میں اور یہ سلسلے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا کہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے جامعہ کے اندر اور یہ ساری ختم بخاری کے تقریب میں ان سب کے الفاظ کے اندر تو یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھو انسان ایک امانت کے طور پر دنیا میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مفتی صاحب کے شان میں یہ ساری چیزیں لکھ دی تھی کہ وقت کم تھا کہ حضرت مفتی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اور جب میں یہاں پہ جب شروع میں آیا تھا 1981 میں داخلے کے لیے جب یہاں آیا تو حضرت مولانا صبا حسن صاحب دامت برکاتہم کے دفتر میں تشریف رکھے کہ کہا کہ دیکھو کہ یہاں جامعہ کے اندر داخلے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ہماری ایک شاخ ہے، وہاں ایک مسجد ہے، اگر وہاں پہ آپ رہنا چاہتے ہو تو میں داخلہ دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب داخلہ ہو گیا اور رات کو جانا ہوتا تھا، صبح یہاں آنا ہوتا تھا کہ میری کندھے پہ ایک چادر ہوتی تھی۔ مفتی صاحب نے مجھے دیکھا کہ یہ بچہ صبح آتا ہے اور جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ یہیں رہا کریں۔ اس زمانے سے میں مفتی صاحب کے ساتھ ہوں 1986 سے۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں اس وقت سے ابھی تک یہاں برقرار ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کی شان میں آج یہ ختم بخاری کی تقریب میں اتنے علماء اور اتنے حضرات یہاں جمع ہے، سب کے دلوں کے اندر مفتی صاحب کی شان برقرار ہے، لیکن صورت میں نظر نہیں آ رہی۔ حضرت مفتی ظہر ولی خان صاحب جو میرے مربی، میرے استاد اور میرے عنوا تھے، اللہ رب العزت نے مفتی صاحب کی شان میں ایسی چیزیں رکھی تھی کہ جو ایک جگہ میں بیٹھ کے یہ ساری چیزوں کا دیکھ بھال خود کرتے تھے، 5 وقت کی نماز خود پڑھاتے تھے، بخاری اور ترمذی کی درسگاہیں اس کی وجہ سے آباد تھی۔ آج مفتی صاحب نہیں ہے، لیکن ان کی آواز، ان کی احادیث کے گرجے آج پورے دنیا کے اندر چرچا ہے۔ یہ ساری چیزیں محفوظ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خود کہا کہ اپنے قرآن کے اندر، اپنے قرآن کی حفاظت کے اندر یہ ساری چیزیں ایک چیز کے اندر مخصوص کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب میں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور قرآن پاک کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس لیے اس مقصد کے لیے کہ ایک چیز دنیا کے اندر آئے تو سارے لوگ اس کی اطاعت کریں اور اس کو مانیں۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ ساتھ ایک چیز کے ساتھ بٹورنا نہیں دیتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ساری چیزیں مکمل ہے، ساری چیزیں اپنا راست کے اندر ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک انسان کے اوپر منحرف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو تقسیم کیا ہے اسی بنا کے اوپر۔ سب چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے سب کے ساتھ یہ ایک ساتھ دبا ہے۔